پہلے روزے سے آخری روزے تک بہت سے لوگ ہیں جو افطاری کراتے ہیں، تو ان کا مرتبہ ہی کیا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ایک دن اگر استطاعت ہے آپ کی اتنی تو ایک دن ضرور افطاری کرائیں. اگر استطاعت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، مایوس مت ہونا. حضور فرماتے ہیں کہ افطاری اگر کوئی کرائے گا اسے بہت زیادہ ثواب ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس مال و دولت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، تو وہ اگر کھجور سے یا پانی سے افطاری کرا دے تو حضور فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اگر صرف ایک کھجور سے ہی افطاری کرا دے گا تو اس کو بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی ثواب دیا جائے گا اور وہ بھی جنت کا حقدار ہوگا. آپ کے پاس کھجوریں بھی نہیں ہیں تو آپ کسی روزے دار کو صرف ایک گلاس پانی دے دو. دیکھو اسلام کتنا اچھا مذہب ہے. ایک گلاس پانی ہی کسی روزے دار کو دے دو اور وہ پانی پی لے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، آئے ہے آپ کو بھی نیکیاں ملیں گی، آپ کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا اور کافی نیکیاں ملیں گی. تو رمضان شریف میں روزہ افطار کرائیں. اگر حیثیت رکھتے ہیں اور نہ رکھتے ہیں تو ان کی خدمت کریں. کوئی افطاری کروا رہا ہے تو اس میں ہاتھ بٹائیں اور روزے دار کی خدمت کریں. جتنی روزے دار کی آپ خدمت کریں گے اتنا زیادہ آپ ثواب کے حقدار بنیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ روزے دار سے زیادہ کام نہ کروائیں، زیادہ کام نہ لیں. بہت لوگ ہوتے ہیں مالک جن کے ہاں کام کرنے والے کچھ روزے سے ہوتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو ان پر تھوڑا دھیان دیں اور کم کام لیں تو اس کے ذریعے سے ان کو بھی بہت زیادہ ثواب ملے گا. روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے اللہ کو بہت پسند ہے. تو روزہ رکھیں اور نیک عمل کریں، عبادت کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں ہر سال اسی طریقے سے یہ مہینہ نصیب ہو جب تک زندگی رہے، اور جب موت آئے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسی پاک مہینے میں موت دے. ویسے بھی اس زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کب سانسیں رک جائیں، کب موت آ جائے، موت کا فرشتہ روح قبض کر کے چلا جائے. لیکن دعا کریں یار جب تک زندگی ہے ہم نیک عمل کرتے رہیں، دین کے کاموں میں حصہ لیتے رہیں، دین کے کاموں میں پیسے خرچ کرتے رہیں. اور جب زندگی ختم ہونے لگے، زندگی ختم ہو تو اسی مہینے میں موت آئے اور یہی مہینہ ہو، دن جمعہ کا ہو، تو کیا ہی بات ہوگی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں. بڑا خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں وہ کہ جنہیں رمضان شریف کا پاک مہینہ ملتا ہے اور رمضان شریف کے مہینے میں ان کا انتقال ہوا کرتا ہے، اور پھر اس پر بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کو جمعہ کا دن ملتا ہے اور جمعہ کے دن ان کا انتقال ہوتا ہے. تو ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے انشاءاللہ. ہم سب لوگ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے اور خرافاتوں سے دور رہیں گے، گانے بجانے سے اور ٹی وی وغیرہ دیکھنے سے دور رہیں گے انشاءاللہ. بس اللہ کی عبادت میں لگ جائیں کیونکہ ابھی یہ وقت ہے ہمارے پاس. وہ قبرستان کے قریب میں کھڑے ہو کے کسی نے کہا تھا لوگوں آؤ دیکھو یہ مردہ زندہ ہو گیا. تو لوگ واپس آئے تو اس نے کہا میاں یہ مردہ اب زندہ نہیں ہو سکتا. کہا زندہ نہیں ہو سکتا؟ کہا یہ زندہ نہیں ہو سکتا، اگر یہ زندہ ہو جاتا تو مجھے بتاؤ یہ کیا کرتا؟ تو لوگوں نے کہا اگر یہ زندہ ہو جاتا تو عبادت کرتا، نمازوں میں لگ جاتا، اللہ کی عبادت کرتا. کہا یہ مردہ تو زندہ نہیں ہو سکتا لیکن تم ابھی زندہ ہو، تمہارے پاس ابھی ٹائم ہے. اس اللہ کے ولی کی باتیں سن کے اپنے دل پر یہ نقش کر لو، دل میں اتار لو کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے. اللہ کی عبادت کے لیے ہی ہم بھیجے گئے ہیں، صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں. رزق دینا اللہ کے ذمے میں ہے، رزق اللہ دیتا ہے. بندہ بھوکا نہیں سوتا، بندے کو اللہ رزق دیتا ہے. کہاں سے دیتا ہے، کیسے دیتا ہے، یہ میرا رب جانتا ہے کہ اس کو رزق کیسے دینا ہے. لیکن بندہ کیسے لے گا یہ بندے کے اختیار میں ہے کہ حرام طریقے سے لے گا یا حلال طریقے سے. صبر کرنا پڑے گا، تھوڑا صبر کریں گے تو صبر کا پھل میٹھا ہوگا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں کام کرتے ہیں لیکن سکسیس نہیں ملتی تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ساری مصیبتیں ہم پر ہی اللہ کو ڈالنی تھی، ہم پر ہی ساری مصیبتیں آ گئیں. صبر کریں. صبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا تھا. اور اللہ آزمائشیں لیتا ہے بھائی. ہم اور آپ کی وسعت اور حیثیت ہی کیا ہے؟ اللہ نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا، حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان لیا،
حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان لیا، حضرت یونس علیہ السلام کا امتحان لیا، مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رہے۔ جو مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھ سکتا ہے تو وہ اس چھوٹے سے انسان کو 100-200 گرام کھانے والا کیا اس کو رزق نہیں دے سکتا؟ بھروسہ کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا، اور صبر کا پھل میٹھائی ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کی آزمائش میں پورا اترتا ہے، کھرا اترتا ہے، تو پھر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔